تے ہیں ان کے کفیل نہیں کچھ کیا ہوگا۔ اسے اپنے بھائی پر ضرورت سے زیادہ یقین تھا اور اس کفیل پر غصہ، جس کو اس کے بھائی نے ویلن بنا کر اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ جان، وہ آدمی اتنا امیر ہے، اسے ایسے چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ فراڈ کیا تھا، لیکن تمہارا بھائی تمہیں یہ سب کچھ تو نہیں بتائے گا۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں نہ رکھوں۔ مجھے خود بہت افسوس ہوا ہے، بلکہ میں تو اس کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا کہ میرے سالے نے ایسی گھٹیا اور گری ہوئی حرکت کی ہے۔ اس نے مجھے سارے ثبوت دیے ہیں، اور پھر اس نے مجھ سے جو مانگا وہ میں نے اسے دینے کی حامی بھر لی، اور تمہارے بھائی کو سعودیہ ایک اچھی نوکری اور رہائش دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ میری زندگی میں آ کر ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے آخری جملہ بے حد کم آواز میں بولا تھا۔ ہیر جو اسے سن رہی تھی، اس کی مکمل بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا بھائی اس کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے بارے میں وہ اتنا سوچ رہا تھا، اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر رہا تھا، اس کے فیوچر کو بہترین بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سوچ صرف ایام سکندر کی ہی ہو سکتی ہے۔ تانیہ صحیح کہتی تھی، ہر کوئی ایام سکندر کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو اسے سمجھ جاتا ہے وہ اسے فرشتے سے کم نہیں سمجھتا۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت باش نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو ایام کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ نہیں جان، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، سچ کہوں تو میرے اندر بھی ایک شیطان ہے جو صرف اپنی بھلائی سوچتا ہے، کسی دوسرے سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ہم کوئی اور بات کریں، اس نے روحی کو آنکھ ملتے دیکھ کر کہا، جو یقیناً خود کو جہاز میں محسوس کر کے کافی حیران تھی۔ میں تو کوئی اور ہی بات کر رہی تھی، آپ نے ہی اپنی باتیں شروع کر دی۔ میں تو پوچھ رہی تھی کہ ہم پاکستان کب تک پہنچ جائیں گے تاکہ تم اپنے بھائی اور بھابھی سے بہت ساری باتیں کر سکو۔ ایام اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو ہیر نے زور زور سے سر ہلایا۔ اس کے لیے نا تمہیں تقریباً 15 دن مزید انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس وقت پاکستان نہیں بلکہ مانچسٹر جا رہے ہیں ہنی مون منانے کے لیے۔ وہ بڑے ہی مزے سے روحی کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کبھی اس کے سینے پر سر رکھ رہی تھی تو کبھی حیرت سے جہاز کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ابھی تک وہ پوری طرح سے ہوش و حواس میں آئی ہی نہیں تھی، ورنہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ریئیکٹ کرتی اتنی بڑی بات پر۔ کیا مطلب ہم اپنے ملک نہیں جا رہے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ حیرانگی سے منہ کھولے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی میرا مطلب یہی ہے میری جان کہ ہم مانچسٹر جا رہے ہیں، نہ کہ پاکستان۔ تم اپنے بھائی سے نا اب 15 دن کے بعد ہی سکون سے باتیں کرنا، ابھی اپنے شوہر پر دھیان دو تاکہ جلد سے جلد روحی کا اکیلا پن دور ہو سکے۔ کیوں روحی، بابا جانی ٹھیک کر رہے ہیں نا؟ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا تو روحی نے بنا کچھ سمجھے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ لال ہوتے دہکتے گالوں کو چھوتی سر جھکا کر بولی تھی۔ کیوں بتاؤں، میری مرضی، میری بیوی، میں اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ کندھے اچکا گیا، جبکہ ہیر بنا کچھ بولے اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ پوری طرح سے ایام سکندر کے کنٹرول میں تھا، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا تھا۔ وہ ہیر کو صرف اپنی طرف متوجہ کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے بھائی نے بس تھوڑی دیر ان کی زندگی میں آ کر انہیں اچھا خاصا ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ کوئی اتنا مطلبی انسان ہرگز نہ تھا جو ہیر کو اس کے بھائی سے ملنے نہ دیتا یا پھر اس پر کوئی پابندیاں لگا دیتا۔ اس نے خود ہیر کو اس سے ملوایا تھا، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ رحیم اور اس کی بیوی اس طرح کے لوگ ہوں گے، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی نیت اور فطرت اچھے طریقے سے وہ سمجھ گیا تھا۔ ہیر کے لیے وہ اس کا بھائی تھا، جس کی باتوں میں چھلکتا لالچ وہ نہیں جان سکتی تھی، لیکن ایام نے دنیا دیکھ رکھی تھی، وہ ان لوگوں کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اس کے بھابھی کے نادر سوچ روحی کے بارے میں سنی تھی۔ کتنے آرام سے اس نے کہہ دیا تھا، سوتیلی اولاد کو سوتیلی ماں بن کر پالو، اور سچ میں اسے یہ بات دل پر لگی تھی۔ وہ جانتا تھا ہیر ایسی نہیں ہے جو کسی کی باتوں میں آ جائے، لیکن اس کی چالاک بھابھی کی گھٹیا باتیں ہیر کی معصومیت پر اثر انداز ہو سکتی تھیں، اور ایسا وہ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے خود ہی ان لوگوں کو اپنی فیملی سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کتنی لمبی فلائٹ ہے ایام، میں تو تھک گئی ہوں، ہم کب پہنچیں گے آپ کے مانچسٹر میں؟ وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکائے کوئی 5ویں بار پوچھ رہی تھی۔ ڈارلنگ، ہم ایک عرب ملک سے انگلش ملک جا رہے ہیں، تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم جلدی پہنچ جائیں گے؟
اس نے الٹا اس سے سوال کیا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ روحی کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو جہاز میں کچھ بھی کھانے کو راضی نہیں تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ آج تو وہ دودھ بھی پینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ نام سے ہی آپ کا انگلش ملک لگ رہا تھا، کیا ہے وہاں جگہ جگہ آدھی ننگی گوری میں نہیں جا رہی وہاں۔ وہ انگلش ملک سنتے ہی ناراضگی سے کہنے لگی تھی، بے فکر رہو، میں کوئی گوری میں نہیں دیکھتا، میں تو بس اپنی میم کو دیکھوں گا۔ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو روحی بھی کھلکھلائی، لیکن ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں اچھے لگتے ایسے ممالک۔ سعودی عرب جا کر مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کی تمنا نہ ہوتی تو شاید میں اس طرف بھی کبھی نہیں جاتی، وہاں بھی بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ اسے اچانک ہی یاد آ گیا تھا جہاں سعودی عرب میں بھی اچھی خاصی بے حیائی دیکھنے کو ملی تھی، لیکن ان سب چیزوں پر اس نے کمپرومائز کر لیا تھا، کیونکہ وہاں جو مقام اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ ہر چیز سے افضل تھا۔ ڈارلنگ، تو یہاں یہ سوچ کر کمپرومائز کر لینا یہ تمہارے شوہر کی برتھ کنٹری ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں، اب یہ مانچسٹر آپ کی برتھ کنٹری کب سے ہو گئی؟ آپ تو انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے نا؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگی تھی، پیدا تو میں انگلینڈ میں ہی ہوا تھا، لیکن کیا آپ تو اپنی بات سے مکر جاتے ہیں؟ جان، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ مانچسٹر انگلینڈ کا ہی ایک شہر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ اور کہتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ اچھا، مانچسٹر انگلینڈ میں ہے؟ نہیں، مجھے لگا وہ کوئی اور ملک ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنی شرمندگی کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایسی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، میں انگلینڈ میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں پیدا ہوا تھا۔ میرا بچپن وہیں پر گزرا ہے، بلکہ جوانی بھی وہیں گزری ہے۔ میری اسٹڈیز بھی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے ہی کمپلیٹ ہوئی ہے۔ وہاں تمہیں دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ سب سے خوبصورت نظارہ تو مانچسٹر میں ہوتی صبح طلوع ہونے کا ہے، جو اسے پوری دنیا سے الگ بناتی ہے۔ وہاں کا موسم پل میں تولا پل میں ماشا ہے، تم یقین نہیں کر سکتی وہاں کا آسمان لمحوں میں بدلتا ہے۔ بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن شاید تم اس کی خوبصورتی پر زیادہ دھیان نہ دے سکو، کیونکہ لمبی لمبی عمارتیں اور لمبی لمبی سڑکیں تو تمہیں پسند نہیں آتی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پہاڑ، جھرنے اور وہ ہر جگہ جہاں تمہارے لیے سکون قلب ہو تمہیں دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ اگلے 15 دن ہم یہیں پر گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت ہے جس میں تمہیں روشناس کروانا ہے۔ آخری جملے میں وہ اپنی آواز دل کے اندر ہی دبا گیا تھا، نہ جانے کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ ہیر سے کچھ بھی چھپا کر یا اسے انجان رکھ کر اپنی پرسکون زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ وقت آ گیا تھا اسے سب کچھ بتانے کا۔ ایئرپورٹ پر پہلے ہی گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جس ہوٹل میں ان کی رہائش تھی، اس ہوٹل سے ہی گاڑی انہیں لینے کے لیے بھیجی گئی تھی تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایام کے لیے یہاں کچھ بھی نیا یا الگ نہیں تھا، اور ایام کے مطابق روحی بھی اس کے ساتھ 2 سالوں میں آدھی دنیا گھوم چکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس بات سے روحی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کے لیے سب کچھ ایک جیسا ہی تھا۔ وہ پاکستان میں بھی مزے سے اپنے ٹیب پر گیم کھیل سکتی تھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ ہاں، لیکن اسے جہاز کا سفر اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہوئے کافی انجوائے کرتی تھی، اور کچھ اسے پسند ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی آنکھوں سے بادلوں کو اتنے قریب دیکھتے ہوئے اسے بہت مزہ آتا تھا۔ وہ بادلوں میں بیٹھ کر آسمان پر اڑ بھی سکتی تھی، لیکن جہاز کی کھڑکی اور دروازے بند تھے۔ ہیر کی تو یہ زندگی کی دوسری فلائٹ تھی جس میں وہ پاکستان جانے کے بجائے مانچسٹر جا رہی تھی۔ اس نے نہ تو کبھی ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ ہی اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ جبکہ ایام اپنی میٹنگ اور بزنس کے سلسلے میں اکثر کہیں نہ کہیں جاتا رہتا تھا، سیاست نہ تو اس کا شوق تھا اور نہ ہی وہ سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا۔ یہ صرف اس کی مجبوری تھی۔ اس کے علاقے کے لوگوں نے اس پر یقین کیا تھا، اور وہ ان لوگوں کا یقین توڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے ان لوگوں کی بات مان لی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے باپ دادا کے بزنس کو یوں ہی چھوڑ دے گا۔ اس کے باپ دادا نے بہت محنت سے یہ سب کچھ کھڑا کیا تھا، اور وہ اپنی ذرا سی لاپرواہی میں کسی طرح کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو ہیر پریشان ہوتی تھی، وہ اتنے سارے کام ایک ساتھ کیسے کر لیتا تھا، لیکن شاید اب اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ سنبھال لیتا تھا۔ جہاں وہ سیاست میں ایک بہترین مقام حاصل کر چکا تھا،
وہیں اپنی بزنس کو بھی وہ ترقیوں کی بلندیوں پر لے کر جا رہا تھا۔ ہیر نے کبھی اس سے اس کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور ایام نے بھی اسے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کے بابا نے اس کی موم سے شادی کر لی تھی، اور پھر وہ زیادہ پاکستان نہیں آئی، لیکن اپنے دادا جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ پاکستان میں رہنے لگا تھا، اور بس اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ لیکن ہیر سوچ رہی تھی کہ وہ ایام سے اس کی فیملی کے متعلق ضرور پوچھے گی، اور خاص کر روحی کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرے گی۔ روحی اس کی بیٹی تھی تو اس کا حق بنتا تھا کہ اسے روحی کے بارے میں سب کچھ پتہ ہو۔ وہ روحی کی ماں کے بارے میں اس کی پیدائش سے لے کر اب تک سب کچھ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ ایام اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ ایام چیکنگ کے لیے جا چکا تھا، جبکہ ایک ورکر اسے کمرے تک چھوڑ کر خود چلا گیا تھا۔ وہ روحی کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ سفر نے اچھا خاصا تھکا دیا تھا، فلائٹ میں سو نہیں پائی تھی، جبکہ ایام اور روحی کافی دیر سوئے تھے۔ اب اسے تھکاوٹ کی وجہ سے اچھی خاصی نیند آ رہی تھی۔ کافی دیر ایام کا انتظار کرنے کے بعد روحی کو لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روحی اپنے ٹیب پر گیم کھیل رہی تھی، جبکہ اسے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں ایام نے کب تک واپس کمرے میں آنا تھا۔ ماما جانی، آپ کو نیند آ رہی ہے؟ روحی، جو اپنے ٹیب پر لگی ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہ کچھ پوچھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بند کر کے لیٹنے اور جھٹکا لینے پر اس کا ہاتھ ہلا کر بولی تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور کمرے میں داخل وہ ہوا تو وہ بالکل فریش سا تھا۔ یقیناً وہ بہت اچھے طریقے سے نیند پوری کر چکا تھا، اور روحی کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ ایام کے پاس آتے ہوئے بڑے مزے سے اسے اس کی نیند سے جھٹکتے اس کی سٹوری سنا نیند کے جھٹکے کی سٹوری سنا رہی تھی۔ وہ اسے چھوٹی بچی سمجھتی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ روحی سب کی دادی اماں تھی۔ اس نے تو منع بھی نہیں کیا تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اسے سب پتہ تھا، اور اس وقت اپنی سٹوری میں وہ اسے کارٹون والا بھالو بنا رہی تھی جو کسی فلم میں ایسے ہی جھٹکے کھا کر سوتا ہے۔ وہ دونوں باپ بیٹی اس کا خوب مذاق اڑا رہے تھے، جبکہ ان دونوں کے شور شرابے کے بیچ میں اس پر پوری طرح سے نیند غالب ہو رہی تھی۔ اور پھر جیسے ایام کو اس پر ترس آ گیا اور روحی کو باہر گھمانے لے جانے کے بہانے بنانے لگا، اور جاتے ہوئے اسے کہہ گیا کہ اپنی نیند پوری کر لو، پھر مت کہنا کہ اس نے رات کو سونے نہیں دیا۔ جہاں وہ اس کے اس احسان پر اس کے شکر گزار تھی، وہیں اس کے گال دہکنے لگے تھے اس کی بے باک بات پر۔ جبکہ اس کی بے باک نظریں خود پر محسوس کرتی، وہ چہرے تک کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ پھر نیند کب مہربان ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ ایام اور روحی، وہ دونوں کہاں گئے تھے اور کب تک واپس آنے والے تھے، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس وقت صرف اسے اپنی نیند پوری کرنی تھی، جو کہ وہ اب کر رہی تھی۔ ایام اور روحی نے کب تک واپس آنا تھا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن اسے پتہ تھا تب تک وہ روحی کو واپس نہیں لائے گا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ ہیر کی نیند پوری ہو چکی ہے۔ ایام سکندر کو پا کر وہ خود پر نازا ہوتی تھی۔ وہ جتنا خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا، کیونکہ اتنا سمجھنے اور چاہنے والا شوہر بھی قسمت والوں کو ملتا ہے۔ وہ کافی دیر کے بعد واپس آئے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 5 سے 6 گھنٹوں کے بعد تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ بستر میں گھسی تھی، جبکہ اس کے کندھے سے لگی روحی بھی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ روحی کو چلڈرن پارک لے کر گیا تھا، جو یہاں سے تقریباً پونے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ وہاں انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے اور بھی بچے تھے جن کے ساتھ روحی نے اپنا بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ ہیر زیادہ تھک چکی ہوگی، کیونکہ جہاز میں وہ بالکل بھی نہیں سوئی تھی، اور پھر یہاں کمرے میں روحی تھی اسے ہر وقت تنگ کرنے کے لیے، جس کی موجودگی میں وہ سو نہیں پاتی۔ اس نے نوٹ کیا تھا وہ ذرا سے شور میں بھی اپنی پوری نیند نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے پرسکون نیند دینے کے لیے وہ روحی کو اپنے ساتھ باہر لے آیا تھا، جہاں چلڈرن پارک میں اس نے بہت انجوائے کیا تھا، اور اب وہ کھیل کھیل کر تھک ہار کر سو گئی تھی۔ اس نے اپنے روم میں روحی کے لیے ایک سنگل بیڈ لگوایا تھا، کیونکہ روحی کو آج کل الگ بیڈ پر سونے کا عجیب قسم کا جنون سوار تھا، اور وہ اپنی بیٹی کی کوئی خواہش پوری نہ کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ نہ رکنے والا سلسلہ شروع کے ساتھ سڑک پر چلتی اچھی خاصی مایوس ہوئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہا تھا، اور روحی اس کا ہاتھ تھامے اپنی ہی مستی میں مگن
آئس کریم کھا رہی تھی۔ یار اتنا کیوں منہ بنا رہی ہو؟ مانا کہ یہاں بہت اچھے نظارے نہیں ہیں، لیکن دیکھو کتنی صاف ستھری اور پیاری سی سڑکیں ہیں۔ ایام اسے اپنے ساتھ باہر گھمانے کے لیے لایا تھا۔ اس کے تبصرے پر پہلے تو خوب محفوظ ہوا، لیکن اسے لگ رہا تھا اس نے واقعی ہیر کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ ایک تو اسے عمارتیں اور سڑکیں دیکھنے میں دلچسپی نہ تھی، اور اوپر سے جس جگہ پر رہنے والے تھے وہ سڑکوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اسے سب سے بہترین مانچسٹر کا یہی ہوٹل لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہیں پر اپنی بکنگ کروا لی تھی۔ لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا، اور وہ اس علاقے کے بجائے کسی ہلکے پھلکے نظارے والی جگہ پر بکنگ کرواتا تو اس کی بیوی خوش تو ہو جاتی۔ ارے یار، میں تمہیں یہ سڑکیں دکھانے کے لیے باہر ہرگز نہیں لایا تھا، میں تو تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لایا تھا۔ اس میں بھی کوئی فلیور تمہیں پسند نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ چلو آؤ ہم پارک کی طرف چلتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں پسند آ جائے۔ ایام نے اسے منانے کی ننھی سی کوشش کی تھی، جب اچانک ہیر نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا۔ ایام اچانک اس کے مڑنے پر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا جان، تم ایسے گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کے اچانک ہاتھ پکڑنے پر ایام پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا، جبکہ وہ عجیب سے انداز میں آگے پیچھے ہر طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی جان پہچان کا انسان اس نے دیکھ لیا ہو۔ ایام، مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ابھی سے نہیں، جب سے ہم ہوٹل سے نکلے ہیں نا، تب سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے پہلے بھی دیکھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا، پر اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ چلے ہم ہوٹل واپس چلتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے بولی تھی۔ ایام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اور کیا ہوا، اب اتنا پیارا کپل ہے، کوئی نہ کوئی تو ضرور دیکھے گا، لیکن ہمیں نظر نہیں لگوانی چاہیے، اسی لیے ہمیں پارک کی طرف چلنا چاہیے۔ چلو ہم پارک کی طرف چلتے ہیں۔ وہ اس کا ڈر کم کرنے کی کوشش کرتا روحی کو گود میں لیتا اس کے ہاتھ تھامے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بازو کے ساتھ لگی تھی، ایک بار پھر آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ لیکن ایام نے اسے زیادہ دیر اس جگہ پر نہیں رکنے دیا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے پارک میں گزار کر واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے یہاں آتے ہی رینٹ پر ایک گاڑی لی تھی۔ اس وقت وہ اس کے ساتھ پیدل مارچ ہی کر رہا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل کے آس پاس ہی آئے تھے، وہ بھی صرف روحی کی ضد پر۔ بابا جانی فلاور شاپ۔ روحی جو اس کی گود میں تھی اچانک سے سامنے والی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی طرح اس کی بیٹی کو بھی پھول بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں باہر بہت سارے پھول ہی پھول تھے، ہر نسل اور رنگ کے پھول وہاں موجود تھے، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھی ایک پیاری سی خاتون شاید اس کو سیل کر رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہیر کو اس طرف چلنے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ بھی اس کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ ہیلو ینگ بیوٹیفل کپل، کیسے ہو تم دونوں؟ یہ پرنسس تم دونوں کی بیٹی ہے، بولو کیا تمہیں اپنی اس پیاری سی بیوی کے لیے ایک خوبصورت پھول چاہیے؟ رکو میں تمہیں دیتی ہوں۔ یہ پیارا سا پھول تمہیں اس دنیا کے سب سے خوبصورت عورت کو دینا چاہیے۔ وہ ایک بے حد خوبصورت پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر انگلش میں بولی تھی، جبکہ ایام نے بھی اسی کے انداز میں مسکرا کر پھول کو تھام لیا اور اپنی جیب سے اس کی پیمنٹ نکال کر اس کے حوالے کرنے لگا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پیسے تھام لیے تھے، جو اس پھول کی قیمت سے کافی زیادہ تھے۔ کیا تمہیں اور بھی پھول چاہیے یا میں تمہیں چینج دوں؟ ان خاتون نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اور پھول نہیں چاہیے، اور مجھے چینج بھی نہیں چاہیے۔ اس نے اب تک وہ خوبصورت پھول اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا، جس کی ہیر کافی دیر سے منتظر تھی، کیونکہ وہ سچ میں بے انتہا خوبصورت تھا۔ اگر اس دکان کا سب سے خوبصورت پھول کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس پھول کی قیمت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہے، اور ویسے بھی میں اس پھول کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو دینے والا ہوں۔ شاید میں اس پھول کی خوبصورتی کی قیمت بھی ادا نہ کر پاؤں۔ اس کی بات سن کر ہیر نے ہاتھ پھول کی جانب بڑھایا تھا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے پھول انہی خاتون کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پھول تم مجھے واپس کیوں کر رہے ہو؟ وہ حیران ہوئی تھی، جبکہ ہیر نے بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیا تھا۔ اس کی اس بات کو تو وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ اس وقت میری نظر میں یہاں سب سے خوبصورت آپ ہیں، اور شاید یہ پھول آپ سے زیادہ کسی کو سوٹ بھی نہیں کرے گا۔ کیا آپ یہ خوبصورت پھول میری طرف سے قبول کریں گی؟ اس کا اندازہ بے انتہا دلکش تھا۔ ہیر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ وہ خاتون چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس پھول کو قبول کر چکی تھی۔
ان کے چہرے پر خوبصورت ترین مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت رومانٹک انسان ہو، وہ اس کی ذات پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی تو ان کا کمنٹ اس نے حق سے وصول کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا۔ تمہیں بھی پھول چاہیے کیا؟ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں بدلے میں آپ کو رومانٹک نہیں بولوں گی، اس نے جیسے پھول لینے کی شرط رکھی تھی۔ تمہیں مجھے رومانٹک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میرا رومانس محسوس کر لینا، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا رومانٹک انسان ہوں۔ وہ بڑے مزے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا، اس کے لبوں پر میٹھی سی جسارت کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ ہیر اسے گھور کر رہ گئی تھی، جبکہ نظر کبھی روحی پر تو کبھی ان خاتون پر جاتی جو اس کے لیے سب سے خوبصورت پھول ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ روحی اپنے ہی دھیان میں پھولوں کی غور و فکر میں لگی ہوئی تھی۔ آپ رومانٹک نہیں، انتہائی بے شرم انسان ہیں، اس نے اپنی طرف سے تبصرہ کیا تھا، جس پر ایام کے کہا لگا کر ہنسا۔ اسے یہ نام بھی پسند آیا تھا، یا وہ ضرورت سے زیادہ ڈھیٹ ہو گیا تھا کہ اس پر اس کی کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایام کی باہوں میں قید پایا۔ وہ پوری طرح اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ جناب کا کہنا تھا انہیں اپنی بیوی کو حق کیے بنا نیند نہیں آتی۔ رات کو کافی دیر سے وہ لوگ واپس آئے تھے۔